جی، جس خبر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو حکومت کی جانب سے ایک آرڈیننس پاس کیا گیا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے، وہ جو کمیٹی بیٹھتی ہے، جو بینچز بناتی ہے، اب اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو سکے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو یہی حکومتی اتحاد تھا، یہ لوگ یہ قانون لے کے آئے تھے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اکیلے بیٹھ کے بینچز نہ بنائیں، کیونکہ اس وقت بار بار اعتراض ہوتا تھا کہ ہم خیال بینچ ہے، ہم خیال بینچ ہے، اور اس وجہ سے ایک کمیٹی بیٹھے اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے۔ اس کمیٹی کے اندر چیف جسٹس صاحب ہوں گے اور دو سینئر موسٹ جج صاحبان ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو دو سینئر موسٹ جج صاحبان تھے وہ عطا بندیال صاحب کے ایک طرح سے کہا جاتا تھا کہ دوسرے کیمپ میں، یعنی ان کے ہم خیال نہیں ہیں، اور ان کو یہ تھا کہ وہ جو بینچ بنائیں گے اس میں عطا بندیال صاحب کا کردار جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، اور ہم خیال بینچ جس کا یہ الزام لگاتے تھے وہ نہیں بن سکے گا۔ تو یہ قانون بنایا گیا، اس کا کریڈٹ لیا گیا، پھر یہ عدالتوں میں چیلنج ہوا، پھر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے یہ قانون دوبارہ ان پریکٹس ہو گیا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اس کا کریڈٹ لیا کہ جناب جمہوریت آ گئی ہے، اب بینچ بیٹھ کے جو ہے وہ ایک بندہ نہیں بنائے گا بلکہ کمیٹی بیٹھ کے بنائے گی کہ کون سا بینچ بیٹھے گا، اس میں کون کون شامل ہوگا۔ تو اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ قانون جس کا یہ کریڈٹ لیتے تھے، جس کو یہ جمہوریت کی روح قرار دیتے تھے، جس کو یہ انصاف اور عدل کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیتے تھے، کہ اچانک ان کو ایک آرڈیننس لانا پڑا اور اس میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے ان کو سامنے رکھ کے یہ قانون بنایا گیا، اور اس دفعہ بھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے یہ قانون بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو کمیٹی ہے اس میں منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب وہ دو جج صاحبان ہیں جو چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے معاملات پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بینچ بنانے کے معاملے پہ، کسی مقدمے کو وہاں پہ لگانے کے معاملے پہ کمیٹی کے اندر اختلاف سامنے آیا۔ وہ جو نون لیگ کی ریویو پٹیشن تھی، دیگر جو اس طرح کے حکومتی معاملات ہیں جن کے حوالے سے حکومت کی خواہش ہے کہ ان کے بینچز جلدی جلدی بنے، تو وہ معاملہ نہیں ہو سکا۔ وہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے اس کی جو ریویو پٹیشن ہے وہ بھی پینڈنگ ہے، وہ بھی خیال ہے جناب حکومت کا کہ فوراً لگنا چاہیے، وہ بھی سارا معاملہ چل رہا ہے۔ تو اب اس نئے آرڈیننس کے تحت ایک تو چیف جسٹس صاحب ہوں گے، دوسرے جو ہے وہ سیکنڈ جو سینئر موسٹ جج ہیں یعنی منصور علی شاہ صاحب، اور اس کے بعد جو تیسرا جج ہوگا وہ چیف جسٹس کی مرضی کا ہوگا۔ اب وہ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں۔ اب اس کی کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ حکومت کو یہ کرنا پڑا، اور کیا یہ جمہوریت کے اندر قانون سازی ایسے ہوتی ہے؟ کیا آپ آرڈیننسز کو اس طرح استعمال کرتے ہیں؟ اور بہت ساری معزز شخصیات آرڈیننسز کے حوالے سے بڑا سخت جو ہے وہ موقف رکھتی رہی ہیں، بڑے سخت بیانات دیتے رہے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ موجود ہے، وہاں سے قانون بننا چاہیے، آرڈیننس نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ حکومت کی خواہش ہے کہ ایک ایسی کمیٹی بنے وہاں پہ کہ جہاں پہ جو جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب کو جو ایک طرح سے ایج حاصل تھی بہت سارے معاملات کے اوپر، ان کا موقف ایک تھا، اس سے ذرا ہٹ کے کوئی معاملہ سامنے آئے۔ لیکن کیا معزز چیف جسٹس جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ منیب اختر صاحب کو ہٹا دیں گے، کسی اور جج کو لگائیں گے؟ یہ بڑا کوشچن ہے، یہاں سے اصل سٹوری شروع ہوگی۔ اگر معزز چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں جناب جس طرح کمیٹی پہلے چل رہی تھی اسی طرح چلے گی، ٹھیک ہے، جج جو ہے وہ 3 بیٹھیں گے اور 3 سینئر موسٹ جج صاحبان بیٹھیں، تو یہ بالکل آئین اور قانون میں کسی قسم کی اس میں کوئی قدغن تو نہیں ہے۔ لیکن اگر منیب اختر کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر اس سے یہ شائبہ جائے گا، یہ لوگ سوچیں گے کہ شاید جو ہے اپنی مرضی کے کوئی فیصلے لینے اس کمیٹی سے، کیونکہ گزشتہ روز بھی اس کمیٹی کا ایک اجلاس ہونا تھا، اور خبر یہ ہے جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں حسنات ملک صاحب، انہوں نے گزشتہ روز یہ خبر دی کہ وہ جو کمیٹی کا اجلاس تھا وہ گزشتہ روز نہیں ہو سکا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ دستیاب نہیں تھے، اور پھر آج یہ آرڈیننس آ گیا، اور اب دیکھتے ہیں جب اگلا اس کا اجلاس ہوتا ہے اس میں کون کون بیٹھتا ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا، جو اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو اور کہا ہے کہ قانون کے مطابق سیٹیں الاٹ کی جائیں، جو آپ کا پچھلا کوشچن تھا نا یہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اس وقت عدالت کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جس قسم کے کیسز چل رہے ہیں، جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ سامنے آیا، وہاں سے جو سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا ایک ورڈکٹ آیا، حکومت اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی، اور اسی وجہ سے ان کی خواہش ہے کہ وہاں پہ آگے جو بھی معاملات لگیں ان میں ہماری ایج ہو، اور اس کا ایک طریقہ کار وہی ہو سکتا ہے جو پچھلے کوشچن کے اندر ہم نے آنسر کیا۔ اب یہ اسپیکر صاحب کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بنیادی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ
سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانیں، آپ ہماری بات مانیں۔ اسی طرح کی خبر ہے کہ پنجاب اسمبلی سے بھی کوئی اسپیکر صاحب نے اس طرح کا خط لکھا ہے، لیکن اب تازہ خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اسپیکر نے بھی خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو، اور خیبر پختونخوا کے اسپیکر نے کہا ہے کہ جناب جو سپریم کورٹ کا حکم ہے، جو آرڈر ہے، اس کے مطابق ریزرو سیٹوں کا فیصلہ کریں۔ اب جو ادھر سے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے سیٹوں کی پوزیشن گئی ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ وہاں پہ سنی اتحاد کونسل ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کا وہ ذکر ہی نہیں کر رہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک واضح ججمنٹ موجود ہے، فل کورٹ کی ایک واضح ججمنٹ موجود ہے۔ اب سپریم کورٹ کے آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا فلور استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس قسم کی مذائقہ خیز یہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے، یہاں پہ آرڈیننس لائے جا رہے ہیں، جو ترمیم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، جس بھونڈے طریقے سے ترمیم کرنے کی کوشش کی کہ اتوار والے دن انہوں نے اجلاس بلا لیا۔ کیا پارلیمنٹ کا یہ مقصد ہوتا ہے؟ کیا قانون سازی ایسے ہوتی ہے؟ کیا جمہوریت کے اندر یہ ایک اچھی پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو نہیں پتا کہ کون سا قانون ہے، اس میں کیا ترمیم ہو رہی ہے، کیا مسائل ہیں، اور وہ ان کو بلا لیا گیا کہ اتوار والے دن اجلاس ہے؟ تو یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ اس کو اس طرح تو استعمال نہیں کر سکتے نا، یہ کہ جناب ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، اب ادھر موڑ لو اب ادھر موڑ لو۔ یہ کوئی وہ آپ کی من پسند سواری تو نہیں ہے کہ آپ اس کو کبھی ادھر لے جائیں کبھی ادھر لے جائیں جدھر آپ کی خواہش ہے۔ آپ نے ایک ادارے کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے چینج کر لیں۔ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ پارلیمان کا ادارہ ہو، کوئی دوسرا ادارہ ہو، اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ ادارے جو ہیں جہاں پہ سم ٹائم ان کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز ہمارے حق میں نہیں بھی جا رہی، لیکن وہ آئین اور قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ جو بزنس اینٹیٹیز ہوتی ہیں وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر حالت میں ہمارا فائدہ ہو۔ اگر آپ اس کو کاروبار سمجھ لیں کہ اگر آپ کاروبار چلا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہر حالت میں ہمارا فائدہ ہو، چاہے اس کے لیے ہمیں یہاں جانا پڑے، وہاں جانا پڑے، اس چیز میں تبدیلی کرنی پڑے، اس چیز کو چینج کرنا پڑے، کہیں پہ قانون کو روندنا پڑے، تو ہم کریں گے ایز لانگ ایز ہمیں کاروبار میں فائدہ ہو۔ تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ جو یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ سیاست کو کاروبار بنا دی ہے، تو اس کی واضح مثال جو ہے یہ چیزیں آپ کو لگ رہی ہیں جو آج کل اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ جی یہ جو آپ کو کوشچن ہے کہ نواز شریف صاحب نے مولانا کو کنونس کیا کہ آپ آئینی ترمیم کے آگے جو ہے وہ ایک طرح سے کھڑے ہو جائیں، آئینی ترمیم نہ ہونے دیں۔ بھائی نواز شریف صاحب تو خود رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر، جہاں پہ ابصار عالم صاحب نے کہا کہ ان کا تجزیہ ہے کہ جو ہے نواز شریف اس پہ خوش نہیں تھے، تو وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے خود فرمایا کہ بھائی وہ تو ان کی مرضی کے بغیر تو جماعت میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ کچھ کر رہی ہو اور میاں صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ ہو رہا ہو۔ اور اس میں جو منصور علی خان صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ خبر دی، منیب فاروق صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے بھی یہ خبر دی، اور دیگر بھی جو جماعت کے سورسز ہیں جن سے ہماری گفتگو ہوئی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آن بورڈ تھے۔ نہ صرف وہ آن بورڈ تھے، ان کی پوری خواہش تھی کہ یہ ترمیم ہو جائے۔ اب یہ ترمیم جو ہے یہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ اس میں جو فریقین ہیں ان کو کیا فائدہ ہے، ان لوگوں کو کیا نقصان یا فائدہ ہے، نون لیگ والوں کو اور پیپلز پارٹی کو، ان کو ایشو کیا ہے اس وقت؟ ان کا ایشو اگر آپ دیکھ لیں، کبھی انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے رات کو 2-2 بجے میٹنگز کی کہ ملک کی اکانومی خراب ہے، یا ملک کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے یہ مسائل ہیں، ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، آئین کے حوالے سے یہ مسائل ہیں، یا ہم نے جو قانون کا نظام ہے درست کرنا ہے، کیونکہ جو نیچے جوڈیشری ہے جہاں پہ عام بندہ روز جاتا ہے وہاں پہ 18 لاکھ سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ ان کو نظر آتی ہے سپریم کورٹ، ان کو نظر آتی ہے دیگر چیزیں۔ تو ان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے جس چیز کے اوپر یہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ہے عمران خان۔ عمران خان کو یہ سیاسی طور پہ ٹیکل نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے جناب یہ اس کا کوئی انتظامی حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح وہ کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں جیل کے اندر، اسی طرح آئین کے اندر کوئی ترمیم کریں گے، کچھ بھی کریں گے۔ اس وقت ان کے سامنے جو گول ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پارلیمانی سیاست سے باہر رکھنا ہے۔ اگلے 6-7 سال اگر عمران خان صاحب پارلیمانی سیاست کا حصہ نہیں بنتے، ان کی پارٹی اقتدار میں نہیں آتی، تو ان کی ایج اتنی ہو جائے گی کہ معاملات جو ہے کافی حد تک کول ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کا گول ہے، اسی کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس میں میاں صاحب جو ہیں وہ تو اس پورے نظام کے صف اول کے
جسے آپ کہتے ہیں اسپائی ہیں، وہ بڑھ چڑھ کے اپنا کردار اس میں ادا کر رہے ہیں. انہی کی مرضی سے یہ سارا نظام کھڑا ہے، ان کی جماعت حکومت میں ہے، ان کی صاحبزادی پنجاب میں ہے، اور پنجاب کے اسپیکر نے جو خط لکھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو میاں صاحب کا تو اس میں بالکل واضح کردار ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہاں اگر میاں صاحب اس آئینی ترمیم کے خلاف ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خلاف ہیں، یا کوئی اور سینئر صحافی یہ کہہ رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک سینئر صحافی یہ کہہ رہے ہیں، تو بھائی وہ اگر سینئر صحافی کہہ رہے ہیں تو میاں صاحب کے منہ کے اوپر کسی نے ٹیپ لگائی ہوئی ہے. میاں صاحب پریس کانفرنس کریں، بتائیں صحافیوں کو، بلائیں، بات کریں میڈیا سے کہ یار یہ ترمیم ٹھیک نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کو روندنے کے مترادف ہے، ایسی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، قانون کا کھلواڑ ہو رہا ہے، آرٹیکل 8 کو نہیں چھیڑنا چاہیے. تو میاں صاحب کو کس نے روکا ہوا ہے؟ میاں صاحب تو سب سے زیادہ آزاد شہری ہیں، وہ تو آزاد نیوز والوں سے بھی زیادہ آزاد ہیں. ان کو کس نے روکا ہوا ہے کوئی بات کرنے سے؟ تو وہ بات کریں، بتائیں سب کو آ کے کہ جناب یہ جو ہے یہ ہے مسئلہ، اور آزاد نیوز پہ ہی آ جائیں. اگر کوئی اور ان کی بات نہیں سنتا تو آزاد نیوز پہ آ کے بتا دیں آپ لوگوں کو کہ جناب میں اس ترمیم کے خلاف ہوں اور میری کوشش ہے کہ یہ ترمیم پاس نہ ہو. دیکھیں یہ جو آپ کوشچن کر رہے ہیں کہ فارم 45 کے حوالے سے جو ایک عدالتی ریمارک آیا اس کی کتنی اہمیت ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ جو ووٹ وہاں پہ پڑا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل اہمیت تو ووٹ کی ہے. اس ووٹ کو جو کوئی چیز رجسٹر کرتی ہے یا کوئی چیز اس کا ریکارڈ بناتی ہے تو وہ فارم 45 ہے. فارم 45 کے اوپر وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ جناب کس کو کتنا ووٹ پڑا. تو وہ جو فارم 45 کی اہمیت ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ ووٹوں کو کاؤنٹ کرتا ہے، وہ ووٹوں کا بتاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ فارم 45 میں آپ نے کچھ اور لکھا ہوا ہے، بعد میں اگر آپ نے اس کے اندر ایکسٹرا ووٹ ڈال دیے ہیں تو وہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ووٹ زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے تو ایسا تو نہیں ہے. جو اصل ریکارڈ اس دن بنا ہے، جو لوگوں کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہوئے ہیں، وہ اس لیے تو اس ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے فارم 45 ہوتا ہے. اور فارم 45 کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے دیکھا، جو پتن کی آڈٹ رپورٹس کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں، تو حکومت کی تو یہ بڑی خواہش ہوگی کہ فارم 45 کو ختم ہی کر دیا جائے، لیکن اس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور اب تو جب بھی یہ معاملہ کھلے گا فارم 45 والا، اور سارے اگر کبھی بھی اس الیکشن کا آڈٹ ہوا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ حکومت کو جو ہے وہ کیوں یہ لگتا ہے کہ فارم 45 پہ بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہی چیز وہ جا کے عدالت کو بھی کہتی ہے. لیکن انڈرسٹینڈ کرنے کی چیز یہ ہے کہ فارم 45 کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اوپر فارم 45 لکھا ہے. فارم 45 کی اہمیت یہ ہے کہ اس دن جو پولنگ سٹیشن پہ ووٹ پڑا، وہ 4-5 بندوں کے سامنے، جتنے بھی وہاں پہ ان کے نمائندے تھے ان کے سامنے اس کے اوپر لکھا گیا کہ اس کو اتنا ووٹ پڑا، اور ہر کسی کو ایک ایک پرچی دے دی گئی. اور اگلے دن ایک بندہ جو ہے وہ ووٹ کی بوری کے اندر 10,000 ووٹ ایکسٹرا ڈال دے اور فارم 47 پہ آ کے کہہ دے کہ جی مجھے تو 10,000 ووٹ پڑا ہے کیونکہ فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسے تو نظام نہیں چل سکتا نا. اب دیکھیں آئینی ترمیم یہاں پہ آ رہی ہے، یہاں پہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں، یہاں پہ پارلیمنٹ چل رہی ہے، یہاں پہ عدلیہ چل رہی ہے، یہاں پہ سارا نظام چل رہا ہے، لیکن ایک جلسہ نہیں ہو سکتا، جلسے کی اجازت نہیں مل سکتی. اسی لاہور کے اندر دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی جلسہ کیا، دیگر لوگ بھی آئے، وہ بھی آ کے یہاں پہ اپنی سیاسی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں آزادی کا استعمال کرتے ہیں، سیاسی اپنا پاور شو کرتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو کیوں اجازت نہیں مل رہی؟ اب جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے بڑا کوشچن میری نظر میں یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت کو جلسہ نہیں کرنے دیتے. جو سب سے بڑی پارلیمنٹ کی جماعت ہے اس کا نام ہی لیٹر سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس جماعت کا تو کوئی وجود نہیں ہے. تو یہ جلسہ ہونا یا نہ ہونا یہ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس ملک کے جو عوام ہیں، جو اس ملک کا آئین ہے، جو اس ملک کا قانون ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ اصل میں اس کا مقدمہ ہے. اگر کسی کو روکا جا رہا ہے، کنٹینر کسی کے اوپر چڑھائے جا رہے ہیں تو وہ پاکستان کے آئین کے اوپر کنٹینر لگائے جا رہے ہیں. اگر کسی چیز کے اوپر کنٹینر لگائے جا رہے ہیں تو وہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کنٹینر لگائے جا رہے ہیں. اگر کسی چیز کا NOC نہیں مل رہا تو لوگوں کے جو جمہوری رائٹس ہیں ان کا NOC کینسل کر دیا گیا. کیا کسی جمہوریت میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو؟ تو اب یہ جلسہ جس بھی شکل میں ہوگا، میرے خیال میں بڑی جو چیز اس میں ڈسکس کرنے والی ہے کہ جو وہ بلاول ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم آئینی ترمیم جو ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے،
اور اس میں ہم لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کی حکومت ہے۔ وہ سندھ میں جلسہ نہیں کرنے دیتے، وہ وفاق میں حکومت کا حصہ ہیں، وہاں پہ جلسہ نہیں کرنے دیتے، پنجاب میں وہ اتحادی ہیں، وہاں پہ وہ جلسہ نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ ان کے جو ہے وہ ڈیموکریٹک جو ہے ان کی ویلیوز ہیں۔ کیا اس دن کے لیے یہ ساری جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ نظام بنا، آئین آیا کہ آخر میں آ کے جناب اسی نظام کو روکنے کے لیے، اسی نظام کو روندنے کے لیے کبھی قانون سازی ہو رہی ہے، کبھی کچھ اور ہو رہا ہے۔ جی، آپ نے جو کوشچن میں ذکر کیا کہ میں نے پچھلے اپنے آنسر میں بلاول صاحب کا ذکر بھی کیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کامران مرتضیٰ صاحب کا جو کلیم ہے وہ درست نہیں ہے، اور وہ آئینی ترمیم میں جو انسانی حقوق کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کو نہیں چھیڑنا چاہتے تھے۔ دیکھیں، آپ بلاول صاحب کے کلیم کو چھوڑیں، کامران مرتضیٰ صاحب نے جو کہا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ان کا کنڈکٹ ہے، کیا وہ پوری قوم کو نظر نہیں آ رہا؟ بلاول کہتے ہیں کہ جی ہم انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارا بڑا پرنسپل سٹانس ہے، تو وہ پرنسپل سٹانس آپ کو 2 سالوں کے اندر نظر آیا؟ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا سندھ کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے مخالفین کو؟ کیا پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ جلسہ کر سکتی ہے؟ وفاق کے اندر جو انہوں نے قانون سازی کی کہ اسلام آباد میں بغیر مرضی کے ہمارے اگر آپ جلسہ کریں گے تو 3 سے 10 سال سزا ہو سکتی ہے، تو کیا اس کے اندر بلاول کی جماعت شامل نہیں تھی؟ کیا یہ انسانی حقوق کا تحفظ بلاول نے ایسے کرنا ہے؟ تو اب بنیادی طور پہ یہ لوگ عوام کے شعور کی توہین کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا ایسے ہے کہ شاید یہ نہ ہو کہ یہ ترمیم ہم سے پاس نہ ہو اور منصور علی شاہ صاحب بن جائیں چیف جسٹس، تو اب یہ گراؤنڈ کور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی منصور علی شاہ صاحب ہمارے اگلے چیف جسٹس ہوں گے، اور انسانی حقوق کے حوالے سے ہم نے ترمیم ابھی حتمی نہیں بنائی تھی، اور جو بیچ میں چیزوں کا ذکر ہے وہ حتمی نہیں تھا۔ تو بھائی اتوار والے دن آپ نے اجلاس لوڈو کھیلنے کے لیے بلایا تھا، اجلاس کیوں بلایا گیا؟ رات کو 2 بجے آپ کیوں مولانا کے گھر گئے کہ اگلے دن ووٹ دو؟ تو اگر یہ ساری چیزیں حتمی نہیں تھیں تو آپ لوگ ووٹ کیوں مانگ رہے تھے؟ آپ ووٹ اسی لیے مانگ رہے تھے کہ آپ یہ ترمیم کریں، آئین کو روندیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو ہے وہ راستہ روکیں۔ آپ ان کو چیف جسٹس بنانے کی تو بات کرتے ہیں، لیکن آپ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں نکالتے؟ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن نکالا تھا، یہی حکومتی تھا تو آپ ان کا بھی نوٹیفیکیشن نکال دیں۔ تو اس میں بہت سارے معاملات ہیں، بلاول صاحب نے کیا کہہ دیا یا کسی اور نے کیا کہہ دیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ یہ قوم روٹی کو چوچی تو نہیں کہتی نا، تو بلاول صاحب یہ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ساری قوم جو ہے وہ چوچی کھا کے سو جائے، اور ہم تو بڑے آئین کا تحفظ کر رہے ہیں اور جمہوریت کا تحفظ کر رہے ہیں۔ وہ جتنا کر رہے ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔